علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے ابتدائی پروگرام کے مطابق ان کے لانگ مارچ کو آج اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا، مگر عمران خان نے پہلے پروگرام تبدیل کیا اور پھر ایک افسوسناک حادثہ ہوا، ان کے اوپر حملہ ہو گیا کل وزیر آباد میں، جس کے بعد لانگ مارچ ظاہر ہے رک گیا ہوا ہے، لانگ مارچ تعطل کا شکار ہے۔ آج عمران خان صاحب نے اجلاس بلا لیا ہوا ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ لانگ مارچ برقرار رکھتے ہیں یا پھر کوئی اور اسٹریٹجی بنائیں گے۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے تحریک انصاف نے۔ اب اس کا کیا اس پر ریسپانس آتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اصل بات جو ہے وہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور اس پر اٹھنے والے سوالات ہیں۔ حملہ ہوا ہے عمران خان صاحب پر، جو ملزم ہے وہ پکڑا گیا ہے، اعترافی بیان بھی آ گیا ہے اور تحریک انصاف کے الزامات بھی سامنے آ گئے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اس میں سب سے بڑا حیرتناک اور خطرناک پہلو ہے وہ ہے ملزم کے بیانات کا باہر آنا ویڈیو کی شکل میں۔ ایک بیان باہر آتا ہے، اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب اعلان کرتے ہیں کہ جی میں نے پورا کا پورا تھانہ معطل کر دیا، کہ بیان کیسے باہر آ گیا، جس میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ جی میں نے عمران خان پر حملہ کیا اور میں ان کی باتیں جو ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں، نماز چل رہی تھی اور یہاں پر ان کی میوزک چل رہا تھا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ اور پھر اس بیان کے اوپر حکومت سے پنجاب نے، وزیر اعلیٰ نے یہ خود میڈیا میں آ کر عمران خان کی عیادت کرنے گئے تھے تو آ کر کہا تھا کہ جی پورا کا پورا تھانہ جو ہے معطل کر دیا ہے، یہ غفلت ہے، بیان باہر نہیں آنا چاہیے۔ مگر صبح دو حصوں میں، دو قسطوں میں ایک بیان اور سامنے آ گیا۔ وہ بڑا سنگین ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، جو عمران خان صاحب کے متعلق جو ملزم کا دوسرا بیان ہے۔ وہ اب اس کے پیچھے کون ہے، یہ کون ہے جو سارا کچھ کروا رہا ہے؟ کیونکہ اب مقابلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کو اپنے مخالفین کے اوپر فکس کر رہے ہیں، جائز یا ناجائز وہ ان کو ملوث کر رہے ہیں، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ مخالفین کون ہیں؟ حکومت ہے اور پھر ISI کے افسران ہیں، جن کے عمران خان صاحب نے، جن میں سے ایک کا عمران خان صاحب نے نام بھی لے لیا ہوا ہے۔ ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی۔ FIR کا ڈیلے ہونا کہا جاتا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور FIR یہ حملہ کراچی میں نہیں ہوا، یہ اسلام آباد میں نہیں ہوا، یہ وزیر آباد میں ہوا ہے، پنجاب میں ہوا ہے، جہاں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جہاں عمران خان صاحب کے ووٹوں پر پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میرے قائد ہیں، لیکن دوسری سانس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے قمر جاوید باجوہ صاحب، تو میں تو قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف نہ بات کر سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں۔ عمران خان صاحب پر ہونے والے حملے کے بعد جو نعرے لگے ہیں وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف لگے ہیں، فوج کے خلاف لگے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پورا ایک ماحول بنایا ہوا ہے۔ تو اب سوالات جو اٹھ رہے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ جو حملہ آور ہے نوید جس کا نام ہے، وہ جب سامنے آ گیا تو بہت کچھ ڈیفیوز ہو گیا۔ یعنی ایک تھا نا کہ کیفیت تھی، عجیب و غریب قسم کی اضطرابی کیفیت تھی پورے ملک میں کہ بھئی ایک مقبول پارٹی کے لیڈر کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب وہ کہتے رہے کہ میرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، میرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو اس حملے کا ظاہر ہے ہر دماغ میں یہ تھا کہ یار اس کا تو پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے حالات پر انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن ودن آورس اسٹیٹمنٹ آ گئی۔ کل ہم اسلام آباد میں تھے، جس وقت یہ حملہ ہوا تو اس کے کوئی 10-15-20 منٹ بعد میں نے وہ جب تصاویر آئیں نوید کی، تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ مجھے یہ معاملہ احسن اقبال کے اوپر ہونے والا حملہ اور جو کیا نام ہے ان کا، شہید سلمان تاثیر، ان کے اوپر حملہ ہونے والے حملے کے طرح کا حملہ لگ رہا ہے۔ مذہبی رجحانات، مذہبی ایک ہوتا ہے نا اختلاف، انتہا پسندی جس کو کہتے ہیں، جو ایک بیج بوئے جاتے ہیں۔ کل میں نے اپنے ویلاگ، اور میں نے کہا تھا کہ جو ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ایک کی ہسٹری ہے اس حوالے سے، ان کی تقریریں ہیں، ان کی تقریروں کو، ان کی ظاہر ہے وہ تقریروں کا جو مطلب لیا جاتا ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے یا ان کا مقصد یہ تھا، لیکن خاص ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس کو اس طرح جو ہے وہ پروپیگیٹ بھی کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے خیالات کے آدمی ہیں۔ ان کے اوپر مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے الزامات لگتے رہے، مذہبی جو ہوتی ہیں شاعر ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑانے کے ان کے اوپر الزامات لگتے رہے، مختلف ان کے مخالفین بھی لگاتے رہے، جو مخالفین نہیں بھی تھے، جو مذہبی خیالات کے لوگ تھے وہ بھی لگاتے رہے۔
تو یہ مسلسل ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اور عمران خان صاحب بغیر سوچے بغیر سمجھے کچھ بھی بول لیتے تھے، اور اس کا کئی مطلب نکلتے تھے، جس کی وجہ سے کئی بار عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح کے الزامات عائد ہوتے رہے۔ تو مجھے جب یہ حملہ ہوا، پھر یہ لڑکے کی تصویر سامنے آ گئی جو نوید ہے، تو مجھے فوراً کلک کی بات کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ ادھر کا نہیں ہے جہاں ہمارا شک جا رہا تھا۔ اور پھر اس کے کچھ دیر بعد اس کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا۔ اب ویڈیو بیان ظاہر ہے یہ سامنے آنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کو جس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے یا کر رہے تھے، اس کو روکنے کے لیے فوری طور پر ضروری سمجھا گیا کہ ویڈیو بیان سامنے لایا جائے۔ اور اگر عمران خان صاحب اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس سارے معاملے کو استعمال کر کے ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرتے، تو غیر یقینی کی صورتحال کیسے پیدا ہوتی؟ جلاؤ گھیراؤ کے ذریعے، سڑکیں بند کر دو، روڈ بلاک کر دو۔ فواد چودھری صاحب نے کل کہا تھا کہ نکلو بدلہ لو، پھر آج کے لیے کہا گیا کہ آج ملک گیر اسٹرائک ہوگی، تو ملک گیر اسٹرائک جو ہے وہ تحریک انصاف 2 صوبوں میں اس طرح کی سچویشن پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ایک ہے پنجاب، دوسرا ہے خیبر پختونخوا۔ تو پنجاب میں عمران خان صاحب کے ووٹوں پر پرویز الہی کی حکومت ہے، یہاں پر اگر تحریک انصاف کے لوگ آ کر سڑکیں بند کر دیں گے تو سڑکیں کھلوانے کے لیے پرویز الہی کو پنجاب پولیس استعمال کرنی پڑے گی۔ کے پی کے میں جو کل ہوا، کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر نعرے لگے یا جس طرح کے نعرے بازی ہوتی رہی، ظاہر ہے ان کے لیے پہلے جو ریسپانس ہے وہ تو پولیس نے کرنا ہے، تو وہاں پر ظاہر ہے پولیس نے پہلا ریسپانس نہیں کیا۔ تو واقعہ کیونکہ پنجاب میں ہوا ہے اور تحریک انصاف کا جو مقابلہ ہے وہ زیادہ وہ پنجاب میں ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، تو یہاں پر زیادہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، یہاں پر زیادہ توڑ پھوڑ ہو سکتی تھی، یہاں پر کوئی لوگ مسلم لیگ نون جیسے رانا ثناءاللہ صاحب کے گھر پر جا کر پتھراؤ شتھراؤ ہوا، اٹیک ہوا پراپر، تو یہاں پر صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ تو یہ جو ویڈیو بیان ہے یہ سامنے آیا ہے، یہ کہتے ہیں نا میرے بکل دے وچ چور، تو یہ ویڈیو بیان عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر سے ہی سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، پنجاب کی حکومت سے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ملزم فوری طور پر اس کو پکڑا، وہ نوجوان جو ہے سام میرا خیال ہے اس کا نام ہے، اس نے اس کو اپنا ناکام بنایا اس کا حملہ۔ اس کو میں نے تو کہا کہ اس کو اعلیٰ سرکاری اعزازات کے ساتھ نوازا جانا چاہیے۔ دلیری کسی کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر اور پھر اس کو روکنا، بچانا، اور ایک بڑا مطلب وہ صرف عمران خان صاحب کی جان کو انہوں نے نہیں بچایا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ عمران خان صاحب کو سلامت رکھے، صحت تندرستی دے، ان کے لاکھوں فالوورس ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، ہم ان کی انداز سیاست کو 100% ان سے متفق نہیں ہوتے، اختلاف کرتے ہیں، جہاں متفق ہوتے ہیں وہاں ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف خیالات کے اختلاف کی وجہ سے، کیونکہ ان کے خیالات پسند نہیں ہیں لہذا ان کو ختم کر دو، تباہ مطلب مار دو، یہ اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے خیالات پسند نہیں ہیں تو ان کی زبان بندی کر دو۔ یہ ضرور عمران خان صاحب کا رہا ہے، سیاست کا طریقہ عمران خان صاحب کا رہا ہے، لیکن جواب میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے عمران خان صاحب کے لیے تو وہ غلط، وہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا عمران خان صاحب تھے۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا، اللہ نہ کرے، تو وہ جو نوجوان ہے اس نے صرف عمران خان کی جان نہیں بچائی، اس نے پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر دیا ہے، کتنی زیادہ جانیں بچا دی جو عمران خان صاحب کو جانی نقصان ہونے کی صورت میں پاکستان کو ہو سکتا تھا۔ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد پاکستان جل گیا تھا، وہ لیڈرشپ اور تھی جس نے بے نظیر بھٹو شہید کو لحد میں اتارتے ہی کہا تھا آصف زرداری نے کہ پاکستان کھپے، کیونکہ وہاں پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگ رہے تھے، پاکستان نامنظور کے نعرے لگ رہے تھے، تو آصف زرداری نے کہا کہ نہیں پاکستان کھپے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں جو نعرے جس طرح کے لگ رہے ہیں، بدلہ لو، یوں کرو، اور پھر جس طرح جو ہے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر گئے ہیں، اور جس طرح وہ انور زیب نے جو کے پی کے وزیر ہیں انہوں نے کلاشنکوف لہرا کر کہا کہ رانا ثناءاللہ ہم آ رہے ہیں اور ہم تم سے بدلہ لیں گے، اسلام آباد پر مسلح ہو کر آئیں گے۔ تو اللہ نہ کرے اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا تو پھر سوچیں کہ کتنا زیادہ جانی نقصان ہونے کا امکان تھا، کتنا بڑا انتشار ہو جاتا پاکستان کے اندر، ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ تو اس نوجوان نے عمران خان کی جان نہیں بچائی، اس نوجوان نے پاکستان کو ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہونے سے بچا لیا ہے، بڑا کارنامہ کیا، وہ ہیرو ہے۔ تو اس نوجوان کو یہ حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف، اس کے لیے
کوئی بڑا اعزاز جو ہوتا ہے سرکاری جو بھی، وہ اس کے لیے اس کو اپنا اعلان کرے، نوازے اس کے ساتھ. یہ چھوٹا کارنامہ اس نے انجام نہیں دیا. لمحے ہوتے ہیں جس میں بندہ فیصلہ کرتا ہے. اور اس نے بندوق دیکھی تھی، ہاتھ میں دوڑ جاتا، بھاگ جاتا، کچھ بھی، مطلب پھر وہ کامیاب ہو جاتا. تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ جو اب عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا، اس کا حملہ آور کی ویڈیو جو آتی ہے اس میں میں یہاں پر پریشان کنفیوز اس لیے بھی ہوں کہ اس کے جو دوسری ویڈیو جو آج صبح جاری ہوئی ہیں، وہ ویڈیوز جو ہیں اس کے اوپر بات وہ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بتانے میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے. وہ اتنا خطرناک کانٹینٹ ہے، تو وہ کیسے آ گئی باہر؟ کیونکہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ حکومت صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ ہے پرویز الہی صاحب کی حکومت. پنجاب میں پولیس، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، عمران خان صاحب آتے ہیں، میٹنگیں شیٹنگیں ہوتی ہیں، لیکن آخری آرڈر پرویز الہی کا چلتا ہے. پرویز الہی صاحب بہت کاریگر انسان ہے، وہ کوئی چھوٹی پھوٹی چیز نہیں ہے. تو لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب پولیس کے پاس ملزم ہے، پرچہ بھی نہیں ہو رہا، ایک تھانے سے دوسرے تھانے اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے، وہاں سے اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ وہ پہلے لیک ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ لیک ہو جاتی ہے جس میں عمران خان کے اوپر سنگین قسم کا مذہبی الزام لگایا جاتا ہے. یعنی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ پہلے تھا، اب زیادہ ہو گیا ہوا ہے. اب عمران خان صاحب باہر نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے؟ اب یہ سارا کچھ میں نے گزارش کی نا کہ عمران خان صاحب ابھی تک جو کر رہے ہیں، وہ جس طرح سائفر کے ساتھ وہ کھیلے تھے، سائفر تو ایک چھوٹی چیز تھا نا، حملہ بڑی چیز ہے، ہو گیا ہوا ہے. اب اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ حملہ نہیں ہوا عمران خان کے اوپر، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ عمران خان کو شخص مارنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ مارنے ہی آیا تھا. اللہ نے بچا لیا. بچانے والا ظاہر مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، بچا لیا اللہ نے. تو یہ شخص تو آیا تھا مارنے، لیکن عمران خان صاحب بچ گئے. تو بچ جانے کے بعد وہ جس سپیڈ کے ساتھ تحریک انصاف نے الزام لگایا وزیر اعظم شہباز شریف پر، رانا ثناء اللہ پر، اور ایک ISI کے ایک افسر پر، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ وہی عمران خان صاحب جو ہے وہی والی پولیٹکس کرنے جا رہے ہیں جو سیاست انہوں نے سائفر کے اوپر کی تھی. عمران خان صاحب کے اپنے لیے اپنے فائدے میں یہ تھا کہ خان صاحب فوری طور پر تحقیقات اور تفتیش سے پہلے کسی کے اوپر الزام نہ لگاتے، مگر لگا لیا. وہ جو میں سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ کیا پرویز الہی کی حکومت عمران خان کے ساتھ ہے؟ یہ ویڈیو بیان کا آنا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پرویز الہی صاحب کو عمران خان کا مقصد نہیں، اپنی حکومت عزیز ہے. وہ کسی صورت، میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی ہے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو سیکیورٹی وغیرہ تو فراہم کریں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ پنجاب سے پرامن گزر جائے، لیکن وہ یہ نہیں کریں گے کہ لانگ مارچ کی صورت میں حکومت انتخابات، وفاقی حکومت انتخابات کروانے پر تیار ہو جائے، اور پھر حکومت جو ہے وہ مرکزی حکومت بھی چلی جائے اور پنجاب حکومت بھی چلی جائے. تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اگر کچھ دنوں کی حکومت کے لیے آتے تو پھر PDM کے ساتھ نہ چلے جاتے، جہاں یہ تھا کہ جی ہم ووٹ ہمارا اور اپنا وزارت اعلیٰ کی کرسی آپ کی، لیکن ٹینیور بھی ہمارا، ہم بتائیں گے، ہم مدت بتائیں گے کہ آپ نے کب تک وزیر اعلیٰ رہنا ہے، جب ہم چاہیں گے آپ نے اسمبلی توڑنی ہوگی. تو اس وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ذرا دوسری طرف چلے گئے تھے کہ وہاں اتنے بڑے سیاستدان نہیں ہیں، وہاں ان کے لیے تو میں سب سے بڑا سیاستدان ہوں، تو وہاں جا کر میں پورا ٹینیور لوں گا، پورا 2023 تک. اسی وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ سارا ممکن ہے کہ کھیل کھیل رہے ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ. اور یہ اچھا دوسری صورت اگر پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھیل نہیں بھی کھیل رہے تو ادروائز بھی یہ جو بیان سامنے آ رہے ہیں اس سے وہ جو ایک پورا کا پورا ہیجان کی کیفیت تھی نا وہ نہیں بنی. اچھا ہوا نا، ایک خطرناک قسم کی صورتحال بن جاتی، غیر یقینی کی صورتحال بن جاتی، ہلا مچ جاتی، سڑکوں پر لوگ نکلتے. کل کیا ہوا کہ کل ہم سفر کر رہے تھے لاہور سے اسلام آباد کی طرف، تذبذب کا شکار تھے، نکلے نہ نکلے، فون کیا ادھر ادھر، تو پتہ چلا کہ کچھ درجن لوگ جو ہیں مختلف مقامات پر نکلے تھے. سب سے زیادہ لوگ جو ہیں شوکت خانم پہنچے تھے لاہور میں، اور انہوں نے شوکت خانم میں جو پروٹیسٹ کیا تھا اس کے سامنے، سڑک کے سامنے ٹائر شاید جلائے تھے، ان کی تعداد بھی 300-400-500 سے زیادہ نہیں تھی. آج عمران خان صاحب کی کال ہے، اسد عمر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی اپنا جمعہ نماز کے بعد پروٹیسٹ ہوگا، ملک گیر اور اسٹرائک ہوگی. فواد چودھری نے بھی اسٹرائک کا نام استعمال کیا ہے کہ اسٹرائک کی جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں آج کتنے لوگ نکلتے ہیں.
کیونکہ وہ ڈیفیوز ہو چکا ہوا ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب ایک ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا فوری اعلان کیا تھا، 2 روز کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کر لیا تھا، اور 28 کو لانگ مارچ اسلام آباد لے کر چل پڑے ہوئے تھے۔ تو اس میں یہ تھا اصل میں ان کے ذہن میں کہ یہ ارشد شریف کے خون کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوئے ہیں اور لوگ جو نکل پڑیں گے۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک وقتی ابال ہے، ظاہر ہے ہر گھر میں صدمہ تھا نا ارشد شریف کے قتل کا۔ ٹی وی کی شکل میں جو اینکرز ہوتے ہیں، جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، وہ ہر گھر کے فرد کے طور پر سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ زیادہ جن کو فالو کرتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں، جو فینز ہوتے ہیں۔ گھر میں ٹی وی لگا ہوتا ہے، یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے گھر کا فرد ہے، اتنی ایفیلیشن لوگ منسوب کر دیتے ہیں، ان کی ہر بات کو سچ ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ارشد شریف کے شہادت پر جو صدمہ تھا، عمران خان صاحب نے سوچا تھا کہ لانگ مارچ میں وہ اس کا میں اس کو کیا ہوتا ہے مٹیریلائز کر لوں گا، وہ مجھے لانگ مارچ میں کو بوسٹ دے دے گا۔ نہیں ہوا ایسا، 1-2 دن میں وہ ڈیفیوز ہو گیا۔ یہ چند گھنٹوں میں ڈیفیوز ہو گیا معاملہ۔ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ جنون ہوا، ملزم سامنے آ گیا، لیکن عمران خان صاحب اس میں اپنے مخالفین کو فکس کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں بنا۔ وہ مومنٹم جو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ بن جائے اور لانگ مارچ کو جو نہیں چل پا رہا تھا اس کو دھکا مل جائے گا، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اب عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے نہیں کریں گے، اور آگے معاملہ کیا ہوگا اپنی جگہ، لیکن سوال وہی ہے، ویڈیو سامنے کیوں آ رہی ہیں، FIR درج کیوں نہیں ہو رہی؟ اصل سوال یہ ہے۔ اور وہ جو شیخ رشید صاحب یا PTI کے دوسرے لوگ جو ہیں اس معاملے کو جو جس طرح کے بیانات دے کر الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا عمران خان کے حق میں جائے گا؟ یہ بھی سوال ہے۔ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، عمران خان کے حق میں نہیں جائے گا۔ لیکن باقی 2 سوال جو ہیں ان میں ایک کا میں نے آپ کو جواب جزوی طور پر دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس کے اوپر جو بننے والی صورتحال تھی پنجاب میں، اس سے بچنے کے لیے یہ ویڈیو بیان جاری کیے گئے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ لامعلّہ ایک ان کو ہو رہا ہے جن کے اوپر عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں، اور دوسرا ان کو ہو رہا ہے جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ملزم ہے وہ اسی وزیر اعلیٰ کے ماتحت پنجاب پولیس کے پاس ہے۔ تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں پرویز الہی صاحب نے صوبے میں صورتحال بہتر رکھنے اور عمران خان صاحب وہ جو ایک ہائپ اٹھانا چاہ رہے تھے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ سامنے لے کر آئے۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اس کو آنے والی تقرری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کمال ہے نا، نئے آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ شیخ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ سنگین سازش ہے جو ملک کے اندر اور باہر سے کی گئی ہے، اور دوسرے ملزمان کو بھگا دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے ایسے ٹائم میں ہو رہا ہے جب یہ اپنا ایک تقرری جو ہے تعیناتی سے قبل یہ حملہ ہوا ہے، یعنی اس کو نئے آنے والے آرمی چیف کی تعیناتی اور تقرری سے جوڑ رہے ہیں۔ اب سوال جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہوئے، صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کافی جو کہتے ہیں نا مدبرانہ ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو مخالف سمجھتے ہیں، دشمن نہیں سمجھتے۔ عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو سیاسی دشمن سمجھتے ہیں۔ میں نے کل کا ویلاگ جو تھا رات کا، جو میں نے کیا تھا موٹر وے پر اس حملے کے بعد، اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب جو نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، وہ نفرت کی سیاست وجہ بنی ہے اس حملے کی۔ عمران خان صاحب لوگوں کو یا جس طرح غیر ضروری طور پر مذہب کا سیاست میں استعمال کر رہے ہیں، مذہب کا سیاست میں استعمال عالم اور فاضل جو ہوتے ہیں وہ لوگ بڑا محتاط طریقے سے کر دیتے ہیں، لیکن ایک بندہ جس نے کبھی وہ مدرسہ بھی نہ دیکھا ہو، مذہب کی اس طرح نہ ہو، اور صرف سنی سنائی باتوں پر آ کر تقریر کرنا شروع ہو جائے، سب سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ بھی مروا دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اس طرح ہی ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب کو سوچنا پڑے گا، نفرت کی سیاست اور مذہب کا سیاست میں غیر ضروری استعمال، ضروری استعمال تو ہر جگہ ہر چیز کی اجازت ہے، وہ اس سے محتاط رہیں۔ یہ ابھی تو اللہ نے ان کی جان بچا لی ہے، لیکن جو ویڈیو بیان نوجوان کا ہے وہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، وہ جو حملہ ور نوجوان ہے وہ ان کے لیے زیادہ خطرناک اور آگے کے لیے بہت مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔